آج کی اس ویڈیو میں ہم ناؤن کی کلاسیفیکیشن سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح ایک ناؤن کا ایک وقت میں ناؤن کے مختلف کیٹیگری سے تعلق ہوتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ کلاسیفیکیشن اگر آپ جان گئے تو آپ کا ناؤن کے متعلق بہت سا کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں توفیق رشید خان۔ ناؤن کی کلاسیفیکیشن بتانے سے پہلے میں آپ کو کلاسیفیکیشن سمجھا دیتا ہوں۔ دراصل کلاسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے درجہ بندی، اور یہ کلاسیفیکیشن تقریباً ہر فیلڈ میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہ سائنس میں بھی ہوتی ہے، یہ میتھمیٹکس میں بھی ہوتی ہے، یہ انگلش میں بھی ہوتی ہے، اور بھی کئی ساری چیزوں میں یہ موجود ہوتی ہے۔ اصل میں کلاسیفیکیشن کسی چیز کو آسان بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ناؤن کے اقسام کو ان کے درجہ بندی یعنی کہ کلاسیفیکیشن کو سمجھے بغیر رٹ لیتے ہیں، مگر بعد میں ان کو کافی تذبذب یعنی کہ کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ناؤن کے درجہ بندی سے ناواقف ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ وائٹ بورڈ کون سا ناؤن ہے، تو قوی الامکان ہے کہ وہ جواب میں کمپاؤنڈ ناؤن کہے گا۔ پر اگر یہی سوال ایک ایسے طالب علم سے پوچھا جائے جو ناؤن کے درجہ بندی سے واقف ہو، تو جواب شاید کچھ یوں ہوگا: وائٹ بورڈ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے، پر اگر اس کی تخصیص یا عمومیت کی بات کی جائے تو پھر یہ ایک کامن ناؤن بھی ہے۔ اگر اس کی ایبسٹریکٹنس اور کنکریٹنس کی بات کی جائے تو پھر یہ ایک کنکریٹ ناؤن ہے۔ اسی طرح اگر اس کے شمار کی بات کی جائے تو یہ ایک کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ اگر تعداد کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک سنگولر ناؤن ہے، اور اگر اس کے جنس کی بات کی جائے تو یہ ایک نیوٹر جینڈر کا ناؤن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وائٹ بورڈ ایک ریگولر ناؤن بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک وائٹ بورڈ بیک وقت کتنے کیٹیگریز میں آتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے شاید آپ کو یہ معلومات نہیں تھی۔ ایک اہم بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن دراصل ناؤن کے ٹائپ سے ہی بنتی ہے، اور ناؤن کے ٹائپس پر میں کئی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو لہٰذا اس ویڈیو کے اندر ہم صرف کلاسیفیکیشن کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ناؤن کے ٹائپ سمجھنے ہیں تو میں آپ کو ناؤن کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، وہاں سے آپ ناؤن کے ٹائپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ناؤن کی کلاسیفیکیشن سمجھاتا ہوں کہ ناؤن کو ہم بنیادی طور پر کتنے درجوں میں رکھتے ہیں۔ جب بات ناؤن کی کلاسیفیکیشن کی آتی ہے تو جو سب سے پہلی کلاس بنتی ہے وہ بنتی ہے کامن اور پراپر ناؤن کی۔ دنیا کا ہر ایک ناؤن یا تو کامن ناؤن ہوتا ہے یا پراپر ناؤن ہوتا ہے، پھر خواہ وہ ناؤن پراپر اور کامن ناؤن کے علاوہ کسی دوسری کلاس سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ چلو مثال میں واٹر لیتے ہیں۔ اب واٹر ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، مگر یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک کامن ناؤن بھی ہے۔ اسی طرح بوائے ایک میسکولن ناؤن ہے، مگر یہ میسکولن ناؤن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامن ناؤن بھی ہے۔ مختصر یہ کہ ناؤن کا بیک وقت کئی سارے کیٹیگری سے تعلق ہو سکتا ہے۔ ناؤن کی کلاسیفیکیشن میں دوسری کلاس کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کی آتی ہے۔ پراپر اور کامن ناؤن کی طرح ہی دنیا کا ہر ایک ناؤن یا تو کاؤنٹیبل ناؤن ہوتا ہے یا انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتا ہے۔ اب مثال میں آپ پھر سے بوائے لے سکتے ہو۔ بوائے ایک کامن ناؤن بھی ہے اور ساتھ میں ایک کاؤنٹیبل ناؤن بھی ہے۔ ناؤن کی کلاسیفیکیشن کی تیسری کلاس ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ ناؤن کی آتی ہے۔ کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کی طرح ہی دنیا کا ہر ایک ناؤن یا تو ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتا ہے یا کنکریٹ ناؤن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ملک ہمارے پاس ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، مگر یہ انکاؤنٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک کنکریٹ ناؤن بھی ہے کیونکہ ملک کا ایک فزیکل وجود ہے۔ ناؤن کی کلاسیفیکیشن میں چوتھی کلاس ہمارے پاس جینڈرز کی آتی ہے۔ انگریزی میں ناؤن کے کل 4 جینڈر ہیں، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام ان 4 جینڈرز میں سے ایک سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر لیجئے۔ ڈاکٹر ہمارے پاس ایک کنکریٹ ناؤن بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک کامن جینڈر کا ناؤن بھی ہے۔ جینڈر کے بعد جو 5ویں بنیادی درجہ بندی ہے ناؤن کی، وہ ہے ریگولر ناؤن کی اور ارریگولر ناؤن کی، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی نام ہیں یا تو وہ ریگولر ناؤن ہوں گے یا ارریگولر ناؤن ہوں گے۔ مثال میں لے لیتے ہیں پین۔ پین ہمارے پاس ایک ریگولر ناؤن ہے کیونکہ اس کو سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ناؤن کی کلاسیفیکیشن میں 6 کلاس ہمارے پاس اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ ناؤنس کی آتی ہے۔ باقی کلاسز کی طرح ہی دنیا کا ہر ایک ناؤن یا تو اینیمیٹ ناؤن ہوتا ہے یا ان اینیمیٹ ناؤن ہوتا ہے۔ جاندار چیزوں کے نام اینیمیٹ ناؤن کہلاتے ہیں اور بے جان چیزوں کے نام ان اینیمیٹ ناؤن کہلاتے ہیں۔ مثال میں لیجئے چیئر، تو چیئر ہمارے پاس ایک ان اینیمیٹ ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک بے جان چیز کا نام ہے۔ اسی طرح مثال میں ہم ماسکیٹو لے سکتے ہیں، تو ماسکیٹو ہمارے پاس اینیمیٹ ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک جاندار چیز کا نام ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں ذرا بھی اضافہ ہوا ہے تو یہ ویڈیو ایک لائک ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو سے آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں تو بھائی دیکھ کیا رہے ہو، سبسکرائب کر دو، کیونکہ میں اس چینل میں گرامر کے حوالے سے آئے روز اسی طرح مفید ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔